غسل کیسے دیں؟ سب سے پہلے میت جو کپڑے پہنا ہوا ہے، اب ظاہر سی بات ہے یہ کپڑے یہ اس طرح سے اتار نہیں سکتے ہیں جیسا ایک زندہ شخص اتار سکتا ہے، تو کیسے کپڑے اتارے جائیں گے؟ اسی وجہ سے ہمیں ریکوائرمنٹس میں ایک اور چیز چاہیے، کینچی۔ جو چیز جو لباس سلائیڈ کر کے اتارا جا سکتا ہے وہ سلائیڈ کر کے ہم اتاریں گے، اور جو نہیں اتارا جا سکتا اس طرح سے اس کے اندر ہمیں کینچی سے کاٹنا ہوگا، اور وہی آسان طریقہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ دو چادروں میں سے ایک چادر کو لے کر اس میت کے اوپر ڈھانپیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ ہمارے داؤد بھائی ہیں، داؤد بھائی آپ سلام کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ وہ والنٹیئر کر رہے ہیں تاکہ ہم اس بات کو پریکٹیکل طور پر اور بہتر سمجھ سکیں۔ اور ہمارے ساتھ خالد بھائی ہیں جو اس میں مجھے اسسٹ کر رہے ہیں، اور ضروری ہے نارملی 2 یا 3 لوگوں کا رہنا ضروری ہوتا ہے تاکہ کام جلدی ہو جائے، آسانی سے ہو جائے، سہولت کے ساتھ ہو جائے۔ تو ہم پہلے ان کے جسم کو ڈھانپ لیں گے اس چادر سے۔ ڈھانپتے ٹائم پر اس بات کا خیال رکھیں کہ چادر اتنی ایکسٹرا کم سے کم ہونی چاہیے کہ تھوڑا سا نیچے اتر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم ان کو کروٹ پر لیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ان کا جسم ظاہر ہو۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ہمیں ان کے سطر کی پردہ پوشی کا خیال رکھنا ہے۔ جو اجر کے تعلق سے حدیثیں آتی ہے وہ ساری حدیثوں کے اندر فَسَتَرَهُ کا ذکر ہے، فَقَتَمَ عَلَيْهِ کا ذکر ہے کہ پردہ پوشی کرے، ان کو چھپائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو چھپانا یہ اسلام کا حصہ ہے، اسلام کے اندر حیا سکھائی گئی ہے، وہ حیا کا حصہ ہے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکشف فخذک، اپنی ران کو ظاہر مت کرو، ولا تنظر الی فخذی حی ولا میت۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ران کو ظاہر نہ کرو اور نہ کسی زندہ یا مردے کی ران کی طرف دیکھو۔ آپ سوچو اور کہیں اور ہماری نظر جائے وہ ایک الگ بات، وہ ایک دور کی بات، وہاں نہ جائے۔ یہاں تک کہ جو تھائی ایریا ہوتی ہے نا، جس کی اہمیت لوگ بہت زیادہ نہیں سمجھتے کئی بار، اس کی طرف بھی دیکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وضاحت کے ساتھ کہ میت کے بھی، کسی مردے کی بھی ران کی طرف بھی مت دیکھنا۔ ایک اور بات کا خیال رکھیے کہ جو چادر ہو وہ تھک ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم اس کے اوپر پانی ڈالیں گے تو وہ پانی ڈالنے کی وجہ سے کئی بار کئی چادریں پتلی اور ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر ہم سب ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو ساری چیزیں جو میں نے ڈیمانسٹریشن کے ٹائم پر یہیں پہ رکھی ہے وہ یہاں نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ پورا ٹیبل جو غسل کا یہ ٹیبل ہے پورا کا پورا گیلا ہونے والا ہے اور اس کے اوپر پورا پانی بہے گا۔ اور آپ دیکھیں گے اس طرح کے ٹیبلز اکثر مساجد میں اویلیبل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا ٹیبل مل گیا تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ اس میں اس طرح کی ڈرینیج ایریا بھی ہوتی ہے، اور نیچے لگانے کے لیے یہ پائپ بھی اکثر ساتھ میں آتا ہے ایکسٹینشن وغیرہ کے ساتھ، تاکہ آپ اسے اپنے نالے تک پہنچا دیں۔ اور اگر یہ پائپ ساتھ میں نہ آیا ہو تو آپ اس کے نیچے بالٹی بکٹ وغیرہ رکھ کے اسے بار بار ایمٹی کر سکتے ہیں، تو سہولت ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں ہو یہ تو کوئی بات نہیں، آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ٹیبل ہے، کوئی بھی ایسی جگہ ہے جس کے اوپر پانی ڈالا جا سکتا ہے، اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی قرآن حدیث والا مسئلہ نہیں ہے کہ ایسا ہی اسٹیل والا ایسا ہی ٹیبل ہونا چاہیے، یہ کیسا بھی ٹیبل یوز ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔